دیکھیے یہ مینٹل بلاک ہے، میں سمجھتا ہوں ایک تو اس کو پہلے کلیئر کرنا ہے، کیونکہ آسٹریلیا ہمارے حسابوں پہ سواری کرتے ہیں، وہ ایک طرح سے جیسے کہ ہم گیو ان ہی کر جاتے ہیں کہ ہم جیت نہیں سکتے ہیں. تو پہلے تو یہ فیلنگ جو ہے نا اس کو پہلے ٹھیک ہونا ہے، اور میں صرف اس لیے ڈس اپوائنٹمنٹ ہے کہ ابھی وہیں پہ ورلڈ کپ کھیل کے آئے ہیں یہ، تو پرفارمنس بھی تھی آسٹریلیا میں، بٹ وہ جو ایک جھجک میں سمجھتا تھا کہ اتنی نہیں ہونی چاہیے تھی اس دفعہ، کیونکہ یہ ٹیلنٹ بھی ایکسپوز ہو جاتا ہے آسٹریلیا کا، لیڈز میں ان کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، پتہ بھی ہے کہ ان کی مینٹالٹی کیا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے افسوس ہوتا ہے اور ہاتھ سے جانے دیا یہ جو لاسٹ ٹیسٹ میچ تھا. اور آپ نے ٹھیک کہا، دیکھیں 50-60 کر کے آپ ٹیسٹ میچ نہیں جیت سکتے ہیں، آپ کو پہلی اننگز میں لمبے رنز کرنے، اور پھر 300 پہ اگر 300 نہیں کریں گے اور لیڈ کنسیڈ کر دیں گے تو آپ کے چانسز بہت ہی پھر ڈم ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے کیچ چھوڑ دیا، اور وہ جو کیچ ہے وہ لے بیٹھا اصل میں عبداللہ شفیق کا. سو یہ جو چیزیں ہیں نا اس پاکستان کو بار بار ایڈریس کرنی ہے، رادر دین کہ ٹیکنالوجی کو مورد الزام ٹھہرائیں یا آپ امپائرنگ ڈیسیژنز کو کہیں، آپ اپنے اندر خود جھانک کے دیکھیں کہ کہاں پہ غلطی ہو رہی ہے، اور وہ اس کے ٹیکنیکل ریزنز آپ کو مل جائیں گے. اچھا، میں نے یہ آگے جا کے بات کرنی تھی، لیکن ابھی آپ نے ذکر کیا، بات کر لیتے ہیں. ایک بڑی لمبی ڈیبیٹ، کافی ایکس کرکٹر کا ماننا یہ ہے کہ جو رسٹ بینڈ ہے وہ گلو کا پارٹ نہیں ہوتا، کئی دفعہ بیٹر جو ہے وہ ایڈیشنل رسٹ بینڈ بھی پہنتا ہے. کچھ کا ماننا یہ آؤٹ تھا کیونکہ رسٹ بینڈ جو اٹیچ ہے وہ گلو کے ساتھ، آپ نے بڑا کلوزلی دیکھا بھی ہوگا، آپ کے خیال میں کیا ڈیسیژن لگتا ہے، یہ آؤٹ تھا رضوان کا یا نہیں؟ یہ آؤٹ تھا جی، رضوان آؤٹ تھا، اس لیے کہ وہ اس کے ساتھ گلوز کے ساتھ اس کا ایک پارٹ ہے، وہ الگ سے نہیں تھا رسٹ بینڈ. تو یہ آپ کو آگے دیکھنا ہے کہ آگے چل کے کہ کس طرح سے باؤنسی ٹریکس پہ خاص طور پہ اگر رسٹ بینڈ الگ سے باندھے تو وہ زیادہ ٹھیک ہے. اصل میں یہ جو رسٹ کی بون ہوتی ہے نا، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھی ایکسٹرا کوشن کی ضرورت پڑ جاتی ہے، کیونکہ وہ جو ہے نا وہ بڑا ڈیلیکیٹ سی ایک بون ہے. اور آسٹریلیا میں خاص طور پہ کیونکہ گلوز پہ بہت بال لگتا ہے، تو شاید اس لیے ایکسٹرا پروٹیکشن کے لیے بھی وہ رسٹ پہن لیتے ہیں یا رسٹ بینڈ گلوز کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں. بٹ اینی وے ایک طرح سے سب کو لیسن ہے یہ کہ یہ جو مارجنز ہیں نا یہ بڑے ہی کم ہوتے ہیں جیت اور ہار میں، اور اس طرح کی سچویشن میں پھر لک بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ آدھا گیند ان کی رسٹ پہ ضرور لگا ہے اور آدھا گلوز پہ لگا ہے، تو وہ آؤٹ تھا. اچھا رمیز بھائی، آپ پیٹ کمنس کی پرفارمنس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ انہوں نے 10 وکٹس میچ میں لی، دونوں اننگز میں 5 وکٹس لی، پھر ایز اے کیپٹن انہوں نے آسٹریلیا کو لیڈ کیا، پھر ایز اے پیس اٹیک جو لیڈ کرنا ہے پیس اٹیک کو انہوں نے کیا. تو ہمارے بالرز کو ان سے کیا سیکھنا چاہیے، اور کیا ان کو کس طرح ایمولیٹ کر سکتے ہیں کہ آسٹریلیا جیسے ٹورز میں ہمارے بالرز بھی کامیابی حاصل کر سکیں؟ دیکھیں جی، وہ ٹرائی اگین کی ایک مسل ہے نا، وہ ان پہ پوری فٹ اٹھ بیٹھتی ہے، کیونکہ جب بھی کریٹیکل سچویشن ہوتی ہے آسٹریلیا کو یہ بریک تھرو دلواتے ہیں، اور ڈر سا لگا رہتا ہے کہ یہ اتنی ٹائملی اپنی آپ کو بالنگ پہ لے کے آتے ہیں، نہ زیادہ اپنے آپ کو انڈر یوز کرتے ہیں نہ اوور یوز کرتے ہیں. سو ایز اے فاسٹ بولنگ کیپٹن کئی دفعہ آپ زیادہ اپنے آپ کو استعمال کر جاتے ہیں. بس کمنس سے ایک تو اپنے آپ کی کپتانی بہت اچھی کرتے ہیں، اپنی بولنگ کے اوپر کپتانی بہترین کرتے ہیں، اور ٹف سچویشنز میں جب آپ کو وکٹ کی ضرورت ہوتی ہے یا آپ کو وکٹ پرووائڈ کرتے ہیں، سو بڑے مومنٹس کو یہ جو ہے نا کیپچر کرتے ہیں، اور انہی کی بدولت یہ میچ جیتے، کیونکہ وہ اڑ گیا تھا معاملہ. اور پھر یہ جب آئے ہیں تو کپتانی بھی بہت شاندار، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک آدھی دفعہ ایشز میں جب اٹیک ہوا آسٹریلیا پہ تو یہ تھوڑے سے تتر بتر ہو گئے تھے، مگر وہی بات ہے کہ ہم نے پوری طرح سے اٹیک بھی نہیں کیا ہے اور ڈیفنس بھی کمزور تھا. بابر اعظم کی بات کی، ان کا کلیئرلی ایک پرابلم ہے کیونکہ کریز سے وہ کھیل رہے ہیں اور ہاف ہارٹڈ سی فرنٹ فٹ پہ اٹیمپٹ کر رہے ہیں گیند کو روکنے کے لیے. پاکستان بیٹنگ کو ایک ہی پرابلم ہے زیادہ تر، اور وہ ہے باؤنسر کے اگینسٹ، چاہے وہ ٹاپ آرڈر ہو یا ٹیل اینڈرز ہو. تو باؤنسر کو ٹھیک نہیں کھیلیں گے تو آسٹریلیا، ساؤتھ افریقہ، ایون نیوزی لینڈ میں آپ کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. تو پہلے تو یہ پرابلم ہے. یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ فٹ ورک فرنٹ فٹ پہ زیادہ نہیں رہتے ہیں یا گیند کی پچ تک نہیں پہنچتے ہیں، اس کی وجہ ہی بہت بڑی یہ ہے کہ پچھلے بال کا یعنی کہ باؤنسر لینتھ کو ویٹ کرتے رہتے ہیں جی. اور پھر یہ بھی ہے کہ شان مسعود کی سپیڈ جو ہے وہ 60 یا 70 کرتے ہیں 60 بالوں میں، یا 60 کرتے ہیں 70 بالوں میں، اور باقی جو ہیں وہ 50 کرتے ہیں 300 بالوں میں. تو آپ کا جو ایک تو آپ نے ٹرینڈ سیٹ کرنا ہے نا، سیٹ ہو کے اور اٹیکنگ موڈ میں جانا ہے، وہ بھی صحیح طرح سے ہیپ ہیزرڈ انداز سے ہو رہا ہے. جو بولنگ ہے وہ آؤٹ اسٹینڈنگ کی ہے. دیکھیں جب آپ کے پاس لیڈنگ اسپنر نہیں ہے تو ٹھیک کیا سلمان علی آغا کے ساتھ کام چلایا، حالانکہ اگر لیڈنگ اسپنر ہوتا تو اور زیادہ پریشر کریٹ ہو جانا تھا آسٹریلیا پہ. بٹ
نظر آیا کہ کوئی پلان تھا. ایک طرف بولنگ کی, سب سے زیادہ جو 2 چیزیں انہوں نے کی وہ سلیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے ایک میر حمزہ کو کھلانا, جی کہ وہ ایک طرح سے 50-50 تھا اس پیس پہ, کیا آسٹریلین کنڈیشنز میں وہ سکسیسفل ہو سکیں گے. انہوں نے بہت اچھی بالنگ کی اور 2 تو یادگار بال کی, ایک تو ٹریوس ہیڈ کو آؤٹ کیا اور ایک جو مچ مارش کو, اور دوسرا تھا رضوان کو کھلانا. جی وہ بھی بڑا ایک کریٹیکل مومنٹ تھا سلیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے, اور ٹھیک تھا اس لیے کہ وہ سرفراز ان پچز کے اوپر آپ کو اس طرح کی افادیت نہیں دے سکتے. بالکل. اچھا